بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ جماعت ہشتم سے جماعت نہم میں آنے پر دلی مبارکباد اینڈ خوش آمدید۔ ویلکم ٹو کلاس 9th۔ بیٹا، مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی جماعت نہم۔ کتاب کا نام ہے اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم و دہم۔ آپ کو کتاب کی صورت نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اور یہ بک جو ہے وہ شائع کرتا ہے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور سے۔ اکثر اسکولوں میں یہ کتاب جماعت ہشتم سے ہی شروع کروا دی جاتی ہے، اور کچھ اسکولوں میں 9ویں جماعت سے جماعت نہم سے یہ کتاب پڑھائی جانی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ جماعت ہشتم کے طلباء ہیں تو بھی آپ نے یہی کتاب لینی ہے، اور اگر آپ جماعت نہم کے ہیں اور اب سے آپ یہ سلیبس فیڈرل بورڈ کا پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے یہی کتاب خریدنی ہے، کیونکہ ہم اسی سے پڑھیں گے۔ کتاب کے مین ٹائٹل سے اندر جو پہلا صفحہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامیات و قرآن مجید با ترجمہ لازمی برائے جماعت نہم و دہم تیار کرتا ہے جی یہ اسلامک ایجوکیشن سیکٹر شعبہ نصاب وفاقی وزیر تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد کی، اور جس کو شائع کیا ہے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے۔ اب ہم اپنے نصاب برائے جماعت نہم سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نصاب کے 3 اہم حصے ہیں، جن میں سے پہلا حصہ قرآن مجید، دوسرا حصہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے۔ حصہ قرآن مجید میں ہم سورہ انفال آیات نمبر 1 تا 75 کریں گے۔ حصہ احادیث نبوی میں ہم احادیث نمبر 1 تا 10 کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق کریں گے۔ حصہ موضوعاتی مطالعے میں 4 باب شامل ہیں۔ ان اسباق کے نام یہ ہیں: پہلا سبق قرآن مجید تعارف، حفاظت و فضائل، دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، تیسرا علم کی فرضیت و فضیلت، چوتھا زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت و مصارف۔ یہ ہمارا نصاب برائے جماعت نہم ہے، اور فیڈرل بورڈ کا جو پیپر اس نصاب کے مطابق بنایا جاتا ہے اس کے کل نمبر 50 ہوتے ہیں۔ پر نظر آنے والا صفحہ دراصل فہرست ہے۔ ہماری درسی کتاب کی فہرست میں پہلا حصہ الجزء الاول قرآن مجید کا حصہ ہے، جس میں سورہ انفال ہمارے جماعت نہم کے نصاب میں شامل ہے۔ سورہ انفال صفحہ نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 26 پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ ان تمام صفحات میں آپ کو سورہ انفال کی آیات، ان کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور مشقی سوالات ملیں گے۔ الجزء الثانی سے مراد ہے دوسرا حصہ ہمارا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں حدیث نمبر 1 تا 10 ہمارے پاس صفحہ نمبر 49 سے 51 میں موجود ہے۔ الجزء الثالث سے مراد تیسرا حصہ ہے، اور یہ تیسرا حصہ ہمارے موضوعاتی مطالعے کا حصہ ہے، اور اس موضوعاتی مطالعے کے پہلے 4 باب جماعت نہم کے نصاب کا حصہ ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 56 سے لے کے 66 تک میں موجود ہیں۔ اب ہم پیپر پیٹرن اور نمونہ پرچہ جات دیکھیں گے۔ اسلامیات لازمی کے پرچوں میں نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ کل نمبر
اس پرچے کے 50 ہیں، جبکہ معروضی حصہ کل 10 نمبر کا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات جنہیں MCQs کہتے ہیں ان کے کل نمبر 10 ہیں۔ موضوعی حصہ ہمارے پاس کل 40 نمبر کا ہوتا ہے، جن میں قرآنی آیات کے تراجم 9 نمبر کے ہوتے ہیں۔ کل 5 آیات دی جاتی ہیں، جن میں سے 3 کرنی ہوتی ہیں اور تینوں آیات کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری احادیث نبوی آتی ہیں، جس کا ترجمہ، تشریح اور عملی زندگی سے تعلق بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس کے کل نمبر ہے 5۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں، جن کے نمبر 10 ہیں۔ کل 5 مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے 2 نمبر ہیں۔ موضوعاتی سوالات ہمارے 8 نمبر کے ہوتے ہیں۔ 3 موضوعاتی سوالات دیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کے 16 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامیات لازمی کے پرچوں میں نمبروں کی تقسیم ہے۔ اب ہم فیڈرل بورڈ کا پرچہ اسلامیات بطور نمونہ دیکھیں گے۔ یہ اسلامیات لازمی کے پرچے کا معروضی حصہ ہے، جسے حصہ اول کہا جاتا ہے۔ اس کے کل نمبر 10 ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے مختص وقت 15 منٹ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حصہ اول لازمی ہے، اس کے جوابات پرچے پر ہی دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے 15 منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔ سوالات کے جوابات کے طور پر دیے گئے الفاظ یعنی الف، ب، جیم، دال میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں اور ہر جز کا 1 نمبر ہے۔ MCQs کو درست حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو پڑھا جائے اور پھر اس کے چاروں آپشن کو پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے، اور پھر درست جواب کا انتخاب کیا جائے۔ صرف پہلا اور دوسرا آپشن ہی پڑھ لینے کے بعد کبھی بھی جواب کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ملتا جلتا جواب ہو سکتا ہے تیسرے یا چوتھے آپشن میں موجود ہو، جو کہ درست جواب ہو۔ تو معروضی حصے میں آپ 10 میں سے 10 نمبر لے سکتے ہیں، اس لیے اپنے نمبر ضائع مت کیجیے۔ ہوش و حواس کے ساتھ پہلے سوال پڑھیے، پھر چاروں آپشنز پڑھیے اور پھر جوابی آپشن کا انتخاب کریں۔ یہ اسلامیات لازمی کا موضوعی حصہ ہے۔ حصہ دوم کے کل نمبر 24 ہیں۔ سوال نمبر 2 قرآنی آیات کے تراجم کے بارے میں ہے، جس کے کل نمبر 9 ہیں۔ سوال نمبر 3 حدیث کے ترجمہ اور تشریح کے متعلق ہے، جس کے 5 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 4 مختصر سوالات و جوابات کے حوالے سے ہے، جس کے 10 نمبر ہیں۔ ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کل 5 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ حصہ سوم کل نمبر 16 ہے۔ 3 سوالات دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی سے 2 سوال حل کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال کے 8 نمبر ہیں۔ اب ہم پرچہ اسلامیات فیڈرل بورڈ کا فل ویو دیکھیں گے۔ یہ مکمل معروضی حصہ ہے، آبجیکٹو پورشن۔ یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر کا سبجیکٹو پورشن ہے، موضوعی حصہ۔ اسلامیات لازمی کے پرچے کے ایک طرف اردو میں سوالات درج ہوتے ہیں اور وہی سوالات دوسری طرف انگلش میں بھی درج ہوتے ہیں، تاکہ وہ بچے، وہ طلباء جو کہ انگلش میں جوابات دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے انگلش میں تیاری کی ہوئی ہے، تو وہ انگلش کا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سبجیکٹو پورشن ہے اسلامیات کمپلسری کے پیپر کا۔ اسلامیات لازمی کی تدریس کا چونکہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اس لیے
آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں، روز تھوڑا تھوڑا سبق ضرور پڑھیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اس سے معافی مانگیں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.